اعتکاف وصال حق کے لیے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کی خواہش ہر دور میں سعید روحوں کا شیوا رہا ہے، اور انسان اخلاقی اور روحانی کمال کے حصول کے لیے مختلف نوعیت کی اضافی مشقیں اور مجاہدات اپناتا چلا آیا ہے۔ چنانچہ حصول مقصد کی تگ و دو میں کبھی تو وہ جادہ اعتدال پر گامزن رہا ہے اور کبھی افراط و تفریط کا شکار ہو گیا ہے۔ وصال محبوب کی خاطر تزکیہ نفس کے لیے کی جانے والی مختلف النوع کاوشوں میں سے تزکیہ نفس کے لیے ایک تسلیم شدہ طریقہ مخلوق سے بے رغبتی اور کنارہ کشی ہے، جس میں افراد کی معروف صورت رہبانیت ہے جو مختلف امم سابقہ کا شیوا رہا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے جو انسان کے فطری دایات اور نفسی مقتضیات کی رعایت رکھتے ہوئے ان کی تکمیل کے لیے حکیمانہ راہ تجویز کرتا ہے۔ اسلام اگر کسی چیز پر پابندی عائد کرتا ہے یا کسی تصور کو ختم کرتا ہے تو انسان کو اس کا بہتر بدل عطا کرتا ہے، تاکہ اس تصور کی خوگر طبائع پر یہ تبدیلی گراں نہ گزرے اور اس تبدیلی کی نہ صرف افادیت مسلم ہو جائے بلکہ انسانی طبیعت اس کی طرف برغبت مائل بھی ہو۔ مثال کے طور پر جب سودی لین دین جیسے انسانیت کش نظام کو معاشرے سے ختم کرنے کا ارادہ کیا گیا تو اس کے خاتمے سے پہلے زکوٰۃ، صدقات اور قرض حسنہ جیسے انسانیت پرور تصورات کو متعارف کرایا گیا۔ اگر زکوٰۃ و صدقات اور قرض حسنہ جیسے انسان پرور نظام کو رائج کیے بغیر سود کی لعنت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی جاتی تو یقیناً مطلوبہ نتائج برآمد نہ ہو سکتے۔ حقیقت اعتکاف یعنی خلوت نشینی۔ اعتکاف کی حقیقت خلوت نشینی ہے، اور یہ رب العزت کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی لطف و احسان ہے کہ وصال حق کی وہ منزل جو پچھلی امتوں کو زندگی بھر کی مشقتوں اور بے جا ریاضتوں کے نتیجے میں بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی، فقط چند روز کی خلوت نشینی سے میسر آ سکتی ہے۔ چنانچہ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان چند روز کے لیے علاقۂ دینوی سے کٹ کر گوشہ نشین ہو جائے، ایک محدود مدت کے لیے خلوت گزیں ہو کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کی تجدید کر لے، اپنے من کو آلائش نفسانی سے علیحدہ کر کے اپنے خالق اور مالک کے ذکر سے اپنے دل کی دنیا آباد کر لے، مخلوق سے آنکھیں بند کر کے اپنے خالق کی طرف لو لگا لے۔ ان کیفیات سے مملو ہو کر جب انسان دنیا اور مافیہ سے کٹ کر صرف اپنے خالق اور مالک کے ساتھ لو لگا لیتا ہے تو اس کے یہ چند ایام سالوں کی عبادت اور محنت اور مشقت پر بھاری قرار پاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر خلوت نشینی کا فلسفہ کیا ہے؟ انسان آخر خلوت نشینی کیوں اختیار کرے؟ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان کا نفس انسان کو ہمہ وقت برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف ہی اکساتا رہتا ہے۔ ارشاد قرآنی کی روح سے تمرد اور انحراف انسانی نفس کا شیوا اور اس کی فطرت میں شامل ہے۔ چنانچہ کاروبار حیات کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے انسان بالعموم غفلتوں کا شکار رہتا ہے۔ نتیجتاً انسان میں کسی کا بندہ ہونے کا شعور بیدار نہیں رہتا اور انسان مسلسل بغاوت اور سرکشی پر مائل رہتا ہے۔ اسی شعور بندگی کو بیدار کرنے کے لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس امر کی تعلیم دی ہے کہ دن کے 24 گھنٹوں میں تھوڑی دیر کے لیے گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو ایک مجرم کی حیثیت سے اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں پیش کر کے اصلاح اور احوال کا متمنی ہو۔ یہ معمول زندگی بھر رہنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک چونکہ خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ رحمت میں خلوت نشینی کے اس تصور کو ایک باقاعدہ ضابطے کے تحت اعتکاف کی صورت میں متعین کر دیا گیا، تاکہ سال بھر علاقے دینوی میں ملوث رہنے والا انسان چند روز کے لیے اپنے نفس کے متمرد اور سرکش گھوڑے کو لگام ڈال سکے، نیز کثرت ذکر الہی اور ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے تصفیہ باطن کر کے خلوت میں جلوت محبوب کی دولت سے بہرہور ہو سکے۔ احوال نفس کے اختلاف کے پیش نظر اعتکاف کے لیے مختلف لوگوں کی نیت مختلف ہو سکتی ہے۔ مثلا بعض لوگ اس نیت سے اعتکاف کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہوائے نفس کو علاقۂ دینوی سے پاک اور مخلوق کے شر سے خود کو بچائیں گے۔ اس نیت سے خلوت نشینی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا گناہوں کا گھر ہے اور مخلوق کے ساتھ میل ملاپ سراسر گھاٹے کا سودا ہے،
لہٰذا خود کو اس شر سے محفوظ کرنے کے لیے انسان کو خلوت گزین ہو جانا چاہیے۔ یہ نیت بھی درست ہے، لیکن اس میں چھپا ایک بہت بڑا فساد بجائے خود نفس کے لیے ایک بہت بڑے تمرد اور سرکشی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس نیت سے اعتکاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا انسان نے خود کو دوسروں سے بہتر جانا اور اپنے نفس کو مخلوق خدا کے شر سے بچانے کے لیے گوشائے تنہائی میں چلا گیا۔ اعتکاف کے لیے بہترین نیت یہ ہے کہ انسان اعتکاف کرتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میرا نفس فتنہ اور فساد کی آماج گاہ اور شر کا پیکر ہے۔ اس میں ہر آن بغاوت اور سرکشی کے میلانات سر اٹھاتے رہتے ہیں۔ کیوں نہ میں کچھ عرصے کے لیے گوشہ نشین ہو جاؤں تاکہ مخلوق خدا کچھ عرصے کے لیے میرے نفس کی فتنہ سامانیوں اور اس کے شر کی ہلاکت خیزیوں سے محفوظ رہ سکے۔ آسان لفظوں میں یہ کہ مخلوق خدا کو اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ ایک مرتبہ ایک خلوت گزین درویش سے کسی نے گوشہ نشینی کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک کتا ہے جو نہایت خطرناک ہے، میں اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے خلوت نشین ہو گیا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کتا کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا نفس۔ خلوت نشینی کا مقصد یہ ہے کہ انسان گوشہ نشینی میں داخل ہو کر خود کو مخلوق سے قلباً جدا کر لے، اور جب خلوت نشینی سے باہر آئے نفس سے خود کو جدا کر چکا ہو۔ نفس سے جدا ہونے کا مطلب خصائل نفس سے اپنے آپ کو مبرہ کر لینا ہے۔ درست ہے کہ نفس کثرت ریاضت اور مجاہدے سے بھی کمزور ہوتا ہے، لیکن ان معمولات سے کہیں زیادہ ندامت کے آنسوؤں اور کثرت گریہ اور زاری سے کمزور پڑتا ہے۔ کثرت رکت اور گریہ زاری نفس کی تمام آلائشوں کو دھو دیتی ہے، اور رفتہ رفتہ انسان خصائل نفس سے جدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب نفس انسانی اپنی خصلتوں سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے محبوب اور مطلوب کی جلوت نصیب ہو جاتی ہے اور وہ اپنے من کی مراد پا لیتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جب تک انسان نفس کی میت میں رہتا ہے رب کی میت سے محروم رہتا ہے، اور جب بندہ نفس اور اس کی خصلتوں سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے رب کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت مالک بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو خلوت سے وحشت نہیں ہوتی؟ تو فرمانے لگے کبھی صحبت محبوب میں بھی کسی کو وحشت ہوتی ہے؟ میں خلوت میں اپنے محبوب کی جلوت سے بہراور ہوتا ہوں، ان پرکیف اور سرور آفرین لمحات میں وحشت کیسی؟ حاصل کلام یہ کہ جب تک انسان نفس کے شر کے تابع رہتا ہے وصال یار سے محروم رہتا ہے، اور جب علاقہ دینوی سے کچھ دیر منہ موڑ کر تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور قلباً و حالاً جلوت سے خلوت آرا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے محبوب کے وصال کی دولت بے بہا حاصل ہو جاتی ہے۔ گویا یہ خلوتیں اسے رب جلیل کی جلوتیں عطا کر دیتی ہیں، اور اگر انسان کثرت ذکر و فکر اور گریہ اور زاری کو اپنا مستقل شعار بنا لینے کے ساتھ ساتھ محاسبہ نفس کی راہ پر استقامت سے چل نکلے تو ان جلوتوں کو دوام بھی نصیب ہو سکتا ہے، اور جب ان کیفیات کا دوام مل جاتا ہے تو پھر انسان اس آیت قرآنی کا مصداق بن جاتا ہے۔ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے غافل نہیں کر سکتی۔ اس مقام پر جلوت یار کی کیفیت نفس انسانی میں یوں رچ بس جاتی ہے کہ وہ مخلوق کی جلوت میں رہتے ہوئے بھی جلوت محبوب کی حلاوت پاتا ہے۔ انسان کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ باطن اپنے آقا اور مولا کے ساتھ، اور یوں وہ انجمن میں بھی خلوت کے مزے لوٹتا ہے۔ عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب، دوسرا اعتکاف سنت، اور تیسرا اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب، کسی نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، اور اس کا کام ہو گیا، یہ اعتکاف واجب ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف واجب صحیح نہیں ہے۔ بحوالہ در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129۔ اعتکاف سنت موقدہ، یہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے تو 30ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں رمضان کو چاند ظاہر ہونے کے بعد مسجد سے نکلے۔ یاد رہے کہ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی اگر محلے کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب آخرت کے مواخذے میں گرفتار ہوں گے، اور اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا
تو سب آخرت کے مواخذے سے بری ہو جائیں گے۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، مگر وہی رمضان کے روزے کافی ہیں۔ بحوالہ در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130۔ اعتکاف مستحب۔ اعتکاف مستحب یہ ہے کہ جب کبھی بھی دن یا رات میں مسجد کے اندر داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرے۔ جتنی دیر مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ نیت کے لیے صرف دل میں اتنا خیال کر لینا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اعتکاف مسجد کی نیت کی۔ ناظرین، اعتکاف کے بارے میں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے دستور حیات کے پیج کو ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اصلاحی، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔